علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں الیکشن کا اس وقت جو ہے موسم ہے، اور اب سے چند گھنٹے بعد غالباً جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھیں گے تو اس وقت تک یہ جو ہے معاملہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوگا، یعنی انتخابی مہم ختم ہو چکی ہوگی۔ اور کیا معاملات اس وقت الیکشن کے حوالے سے ہیں، کیا فیصلے کیے گئے ہیں، اور کیا پاکستان میں ہے اور کیا بیرون ملک میں ہو رہا ہے، اس کی تمام تفصیل آج ہم آپ کو اپنے اس ویلاگ میں اپنے الفاظ کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو اسے شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ الیکشن کا اس وقت جو ہے آخری لمحات پاکستان میں چل رہے ہیں۔ گو کہ الیکشن تو خیر یہ ایک نام ہی ہے الیکشن کا، کیونکہ فیصلے جو ہے پہلے سے کیے جا چکے ہیں، جو کہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے، اور جیسا کہ پاکستان میں آج تک الیکشن ہوتے رہے ہیں اور جس طرح ہوتے ہیں وہ جو ہے اسی اوپر یہ سارا اسی طرز کے اوپر جو ہے ساری صورتحال جو ہے چل رہی ہے۔ اور آپ نے آج کے اگر اخبارات دیکھے ہوں تو میری اس بات کی آپ کو تصدیق ہو جاتی کہ سارے اخبارات نے آج پہلے سے ہی وزیر اعظم کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ وزیر اعظم ہے۔ تو شاید یہ پریکٹس کسی نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ الیکشن کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل، یعنی رزلٹ آنا تو دور کی بات ہے، ابھی ووٹنگ بھی نہیں ہوئی، اس سے قبل جو ہے اگر کہیں وزیر اعظم کا اناؤنس اگر کیا جا سکتا ہے، یا صدر کا، یا کوئی بھی اگر اناؤنس اگر ہو جاتا ہے تو وہ جادوئی طریقے سے وہ جو ہے ملک پاکستان ہے۔ مطلب ہم نے پہلے سامری جادوگر کا نام سنا تھا، لیکن اب سنا تھا کہ سامری سے زیادہ بڑے جادوگر جو ہیں وہ شاید پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ آنے والے 48 یا 72 گھنٹوں سے پہلے جو عہدوں کے اور ساری چیزوں کے فیصلے کر دیتے ہیں یا ان کی خبر نوید دے دیتے ہیں۔ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نمائشی طور پر ہے، اسکرپٹ پہلے سے تیار ہے، اور دکانیں جو ہیں اس وقت بہرحال چل چکی ہیں، کھل چکی ہیں، گہما گہمی ہے۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤس اور ان کے تجزیہ نگار جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے نور نظر ہیں، اپنے اپنے حساب سے ایک محتاط تجزیہ جو ہے دے رہے ہیں، لیکن سب جو جاننے والے ہیں، جو حقیقی طور پہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے جیتے گا۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور لیکن میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر وہ جیتی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اقتدار حاصل کرے، اور کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ وہ سندھ کے اندر جو ہے اس کا لسانی کارڈ جو ہے وہ بڑا کارآمد ہوتا ہے، اور لسانی کارڈ کو انہیں بھرپور استعمال کیا، یعنی کئی سالوں سے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور لسانی کارڈ میں ان کو بڑی کامیابی رہی ہے، دیہی اور شہری سندھ کی بنیاد پر جو انہوں نے کچھ کیا تھا، تو ان کا خیال ہے کہ وہ اس کارڈ کو دوبارہ استعمال کریں گے، اور وہ بھرپور کر بھی رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں جو ہے سندھ کے شہری علاقوں میں لسانی کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر جوڑ توڑ جو ہے لابنگ امریکہ کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا انتخاب بدل جائے۔ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بات جو ہے سامنے آ رہی ہے، اور میں نے تھوڑی سی تصدیق بھی کی ہے۔ نواز شریف صاحب یہ ضد کر رہے ہیں کہ انہیں جو حکومت دی جائے وہ مکمل اکثریت کے ساتھ دی جائے، اور اگر ان کو اکثریت سے حکومت نہیں دی جائے گی تو وہ یہ حکومت لینے سے انکار کر دیں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے۔ پہلے کیونکہ جو مغرب جو پاکستان میں کرتا دھرتا ہیں، ان کا خیال یہی تھا کہ نواز شریف کو بھرپور اکثریت سے لایا جائے اور انہیں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آنے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، جو وتیرہ رہا ہے، وہ ہمیشہ لڑ جاتے ہیں جرنیلز کے ساتھ، اور جرنیلز آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت جو ہیں امریکہ کے مطلب دوست ہیں، سارے کے سارے امریکہ کے نور نظر ہیں، تو ان کو یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اگر ان کو اکثریت مل جائے تو وہ پھر یہ نہیں کہ خلاف کہیں فوجیوں کے خلاف، فوجی جرنیلز کے خلاف وہ ان کو اٹھا کے نہ باہر پھینکیں، کیونکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جرنیل کے ماتحت نہ چلیں۔
اور جرنیلز جو چند امریکہ کے کہنے پہ اس پوری ریاست کو چلا رہے ہیں، وہی امریکہ کو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سے اگر طاقت نکل گئی یا ہمارے ہاتھ سے طاقت اگر کھو گئی تو پھر اس کے بعد ہے کہ ملک پھر سیاستدانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور یہ ملک اگر سیاستدانوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر شاید جو وہ کچھ نہ ہو سکے جو آپ چاہتے ہیں، یا آپ کے خواہشات کی شاید تکمیل نہ ہو سکے، کیونکہ امریکہ کی خواہشات کی تکمیل ظاہر سی بات ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اور سیاستدان تو ہیں بھارت، سیاستدان تو ان کے اپنے ایجنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک سیاست اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر پھر مستحکم جو ہے طور پر ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کہ مغرب کے اہداف حاصل ہو سکیں. ورنہ اگر ایسا ہو کہ سیاستدان جو ہے مغرب کے حامی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو، تو بھی غیر ملکی مفاد کے جو ہے اہداف وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا جو ہے مقصد وہ یہ تھا میرا کہ یہ اب معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس طرح چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز سے کسی اور شخصیت کو جو ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے. کہا یہ بھی جا رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ صدارت کے لیے بہت سارے لوگ تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ معلومات کی صدارت کے لیے کہ کیا نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیا جائے گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بن جانا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب اس پر بھی تھوڑا سے تذبذب کا شکار ہیں. اس کی وجہ سے کہ پاکستان میں جو صدر ہوتا ہے وہ اسٹیمپ پیڈ ہوتا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اور جو 52 جو ایک آئین کا تھا 58(2)(b) کے تحت جو اختیارات صدر سے واپس لیے گئے تھے اور صدر کو ایک ڈمی بنا دیا گیا تھا، تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کا صدر نہیں بننا چاہتے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پاورفل حکمران کے طور پر آئیں، قطع نظر کہ وہ اب جو ان کے معاملات ہوں میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. معاف کیجیے گا، وہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن بنانا چاہتے ہیں، یا امریکہ کے اہداف میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں، یا اور ان کے کیا آگے چیز ہیں، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور وزیر اعظم کے طور پر اور طاقتور اور صحیح معنی میں حکمران کے طور پر سامنے آئے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے اب یہ تھوڑے سے معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، بنیادی طور پر یہ سب ایک طے شدہ اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور اس اسکرپٹ کے اندر یہ بات جو سب سے پہلے طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کو انہوں نے نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ جو سارا کھیل جو ہے یہ جو چلایا جا رہا ہے وہ اصل میں صرف اسی لیے ہے کہ جو بین الاقوامی قوت ہے جو کہ پاکستان کو گزشتہ 70 سالوں سے چلاتی رہی ہے اس کی ریٹ یہاں پر قائم رہے، اور جو اس وقت بین الاقوامی طور پر جو اس وقت ہونے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر یا ہمارے اطراف کے اندر خطے میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں جو عالمی طاقت ہے جس کے ہم حلیف ہیں اس کو یہاں پر زیادہ سے زیادہ کس طرح یہاں اس خطے کے اندر یا پاکستان کی سرزمین پہ اس کو کہاں اور کیسے بینیفٹ دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے سارے معاملات ہیں. تو لہٰذا اس بینیفٹ کو دینے کے اندر یا اس کو زیادہ زیادہ مفاد دینے کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے عمران خان بالکل فٹ نہیں ہوتے، کیونکہ عمران خان نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے، جبکہ دوسرے سیاستدان اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ مغرب کی غلامی کے ساتھ اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں. لہذا یہی صورتحال ہے کہ عمران خان کو تمام مقدمات کے اندر پھنسا دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ آج بھی وہ آپ دیکھیں اگر کہ سارے معاملات چل رہے ہیں. 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کے اوپر ہے، اور بہت سارے ان پر مقدمات ڈال دیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید ہو سکتا ہے وہ کل چھوٹ جائیں، پرسوں چھوٹ جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا. اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پابند سلاسل رکھا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ووٹوں کے اندر نتائج ایسے نکل آئے کہ جس میں عمران خان صاحب کو واضح اکثریت ہوتی ہے، تو پھر کیا وہ حکمران یا کیا وہ لوگ جو جیتے ہوں گے کیا وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں آزاد امیدوار کے طور پر ہیں، اور آزاد امیدواروں کو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو خریدنے کا، ان کو ڈرانے کا، ان کو دھمکانے کا، ان کے بہت سارے معاملات تو ابھی سے آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے مطلب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اس کے اندر کوئی ایسی حکومت بن کے آئے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بن کر آئے جو کہ ملک اور قوم کے لیے کوئی ایسی صورتحال کر سکے. بہرحال یہ تو سارا ایک جوڑ توڑ ابھی چل رہا ہے آپ کے سامنے. لیکن اسی دوران یہ کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر 9 مئی کے ملزمان کو سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً کچھ 400 یا 500 کے قریب لوگ تھے. عمران خان کو جان بوجھ کے نہیں لایا گیا، کیونکہ میں نے یہ پتہ کیا کہ کیا وجوہات تھی، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس ہال کے اندر عمران خان آ جائیں گے تو وہاں پہ پھر لوگوں کو ایک زیادہ تقویت بھی ملے گی، اور عمران خان صاحب کو بھی حوصلہ ہوگا، اور عمران خان صاحب شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی پیغام دے
جس کی وجہ سے ان کو نہیں لایا گیا. اس وقت معاشی رشید بھی موجود تھے. تو بہرحال مجھے بتایا گیا کہ عمران خان کو جان بوجھ کر آج نہیں لایا گیا. اچھا، دوسرا 9 مئی کے حوالے سے میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ بشریٰ بیگم کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو عدت کا نکاح کا جو کیس بنا ہے، اس کیس کے اندر ساری دنیا سے جس طریقے سے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی اور شرعی معاملات کو جس طریقے سے انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اس پہ سعودی عرب سمیت، مصر سمیت اور بھارت سمیت دنیا کے کئی جو ہے علماء کرام کی طرف سے جو لعنت اور ملامت موجودہ حکومت کے اوپر آئی ہے، تو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کیس جس میں بشریٰ بیگم کو پھنسا کر کوئی یہ کوڑوں کی یا کوئی اسلامی سزا یا کچھ قسم لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ اب یہ اس میں ان کو مکمل طور پر ناکامی ہوتی نظر آ رہی ہے. تو لہذا کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ بشریٰ بیگم کو بھی 9 مئی کے اندر رکھ دیا جائے. اس کے لیے کچھ چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ آلریڈی حکومت کے پاس آ چکی ہے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے انتہائی اہم ذرائع سے، حکومت کے جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ بشریٰ بیگم کو بھی اس 9 مئی کے اندر جو ہے رکھ دیا جائے، اور تاکہ اگر وہ کیس اگر وہاں سے جو ختم ہو جائے گا، ظاہر اڑانا پڑے گا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کیس اڑانا پڑے گا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو. اس تمام صورتحال کے اندر یہ تو سارے معاملات چل رہے ہیں، الیکشن کا بھی معاملہ ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا، بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی یہی چاہیے کہ کم از کم 100 یا 110 کے قریب جو پارٹی اگر نشستیں لے گی تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ پھر اپنے ساتھ لوگوں کو ملائے. لیکن اگر کوئی بھی جماعت اگر 70 یا 80 یا اس قسم سے اگر سیٹیں لے کر آتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے شاید کوئی گڑبڑ والا ہوگا اور بہت بڑی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور جو کرتا دھرتا ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہی بنے. اسی تمام صورتحال کے اندر امریکہ کا بھی ایک بیان آ گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ جناب آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے اور کوئی نیٹ جو ہے نہیں بند ہونا چاہیے، سروسز معطل نہیں ہونی چاہیے، کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کا یہ بیان جو ہے آیا ہے. بھائی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، کسی دنیا میں کہیں تو امریکہ کے نہیں آتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر جب پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے تو امریکہ کی کوئی نہ کوئی مداخلت ضرور ہوتی ہے. اور جو لوگ امریکہ کو سمجھتے ہیں یا امریکن پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، جو امریکہ میں رہے ہیں، جن کے کہ امریکہ کے ڈیپ اسٹیٹ یا پولیٹیشنز کے ساتھ جن کے رابطے ہیں اور ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ امریکہ جن ممالک کے اندر جن کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے یا جو ممالک ان کے غلام ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ حقیقت میں ہوتا کچھ اور ہے لیکن اس کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں. تو جو کچھ امریکہ کا بیان ہے اسے آپ الٹ سمجھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ مغرب نے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، ان کو مطلب کسی بھی قسم سے کوئی بھی رعایت نہیں دی جائے گی. اور یہی وجہ ہے، میرے پاس ایک اطلاعات بھی ہے، آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں، علاقہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ سرکاری جو اس وقت لوگ ہیں، کئی سرکاری لوگوں کی جو اس وقت ڈیوٹیاں انجام دیں گے، ان کے سینکڑوں جو ہے ووٹنگ کے اوپر ان کے ٹھپے لگا کر جو ہے ان کے تیار کر لیے گئے ہیں، اور کچھ ایسی جگہ ان کو تیار کر دیا گیا ہے سرکاری تمام ملازمین کے، کہ جو کہ بعد میں یہ عمران مطلب جو بھی ان کا مسلم لیگ نواز ہے یا پیپلز پارٹی ہے جس کو بھی ہے وہ تقسیم کریں گے. یعنی یہ آپ کو میں خبر کنفرم کر کے دے رہا ہوں آج سے 48 گھنٹے قبل کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹنگ پیپر کے اوپر ٹھپے لگنے شروع ہو گئے. یہ کب ہوگا، یہ بات کب کھلے گی، یہ غالباً 9 یا 10 تاریخ کو یہ خبریں آپ کے پاس انشاءاللہ خود بخود ہی پہنچ جائیں گی، کیونکہ سازش جو ہوتی ہے وہ اگر جب ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی سازش کھل بھی جاتی ہے. اس تمام صورتحال کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج انجمن اتحاد المسلمین کے سربراہ جو ہیں جناب علامہ ناصر جعفری صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی، اور بڑی اچھی بات ہے. ہم تو شروع سے کہتے رہے تھے، ہمارا تو ایک پہلے سے ایک فیصلہ تھا، مشورہ عمران خان کو کہ آپ کم از کم یا تو انجمن اتحاد المسلمین کے ساتھ یا کم از کم جماعت اسلامی کے ساتھ آپ اتحاد ضرور کریں. پہلے سے کرتے، اگر شاید عمران خان نے شروع سے اگر ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوتا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ان کو اتنی بڑی شاید کوئی پرابلمز بھی نہ ہوتی. بہرحال دیر آیت درست آیت، دیکھیں کیا فیصلے ہوتے ہیں عمران خان کے درمیان اور ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں تو سردست مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان کے حوصلے بہت بلند ہیں. کچھ تھوڑا سا پاکستان کا تھا زیادہ، میں نے تو چند ایک بات آپ اہم 1-2 خبریں دے دوں. گزشتہ رات یمن کی افواج نے امریکی اور برطانوی جہازوں کے اوپر بڑے حملے کیے ہیں، جس میں ایک اسٹار برطانوی امریکن ایک ہے اسٹار
ویو اسٹار اور برطانیہ کا مارننگ ٹائی جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جس میں ان کو بڑا سخت نقصان پہنچا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے، میں نے گزشتہ دن کل بھی بتایا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے زبردست حملے کیے تھے ہوتیز کے ٹھکانوں پہ، لیکن اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اور آج برطانیہ نے باضابطہ طور پر اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جتنی بھی کارروائیاں ابھی تک ہم ہوتیز کے خلاف کر رہے ہیں اس میں ہمیں ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے شاید غالباً جو یمن کے خلاف جو اتحاد بنایا ہے اس کو اب ایکٹیو کرنا شروع کر دیا ہے. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا اتحاد جو 22 یا 23 ملکوں پہ مشتمل ہے اس کو ساتھ مکمل طور پر، یعنی بالکل اسی طرح جیسا کہ عراق کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، یمن پر اٹیک کیا جائے گا، اور یمن کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ نشانہ بنایا جائے. اور ایران کو بھی غالباً اس صورتحال کا علم ہو چکا ہے. تو یہاں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایران نے تمام چیزیں جو ہیں اس حوالے سے اپنی تیار کر لی ہیں، اور ایران نے اپنے بھرپور طریقے سے اپنے ایئر ڈیفنس کو الرٹ کر دیا ہے. نہ صرف الرٹ کر دیا ہے بلکہ بھاری ہتھیار جو اٹیکنگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی بھی ترسیل اپنے اپنے اہداف کے اوپر ایران نے پہنچانی شروع کر دی ہیں. تو یعنی مجھے لگتا ہے اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ کا جو طبل ہے وہ کہیں بجنے لگا ہے، کیونکہ اندر سے مجھے بیرونی جو معاملات ہیں بیرون ملک جو اس وقت چل رہے ہیں، اور جو عالمی سطح پر جو خفیہ ادارے جو کام کرتے ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی آپ کو اچانک پتہ لگے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے بڑی جنگ جو ہے یہ شروع ہو جائے. ہم تو بہرحال دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے نہ ہو، لیکن حالات جو ہے اس وقت وہ جا چکے ہیں، اور عرب جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کے قریب مجھے لپٹتا ہوا، ایک بڑی جنگ میں لپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیکرٹری بلنکن صاحب جو ہے پہنچے ہیں، بہرحال ان کا دورہ چل رہا ہے. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ سعودی عرب میں اس وقت غالباً ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی ہے سعودی عرب میں. اب مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ان کا کیا آگے کسی کا کیا وہ اعلان کرتے ہیں، کچھ میرے خیال سے نہیں کریں گے. میرے پاس تو جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ 1-2 ممالک کے بعد جو ہے آخر کے اندر 1-2 عرب ممالک سے مل کے وہ آخر میں شاید اسرائیل جائیں گے، اور اسرائیل میں جا کے اسرائیلی وزیر اعظم سے کو اعتماد بننے کی کوشش کریں گے، جو کہ انہوں نے عرب سیاستدانوں سے جو بات کی ہے اس پر ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. بہت مختصر سا دورہ ہے اور ہنگامی سطح پر دورہ ہے، اس لیے مجھے لگتا بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر جو امریکہ کا اٹیک ہونے والا ہو اس حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے آئیں، لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر امریکی اور ایران اور یمن کے اوپر امریکہ کے بڑے حملوں کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے آئے ہیں. غالباً یہ میرے پاس ایک ذریعہ اس بات کی اطلاع دے رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. ساتھ ہی سلامتی کونسل کے اندر روس نے امریکہ پہ بڑا الزام لگایا، اور اس نے کہا کہ ساری دنیا کو اندر غیر مستحکم اگر کر رہا ہے تو امریکہ کر رہا ہے، اس نے تمام عالمی قوانین کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے اس وقت عالمی سطح پر چل رہے ہیں، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا تجزیہ لے کر انشاءاللہ جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.